ایسے کہا جاتا ہے کہ واقعہ کربلا میں زندگی کے لیسنز ہیں. زندگیاں سنوارنے زندگیاں بنانے کا واقعہ کربلا. کیونکہ جیسے یہ باتیں شروع کروں گا نا تو سب سے پہلے کہا جائے گا کہ سلمان حسن کا ریلیجن کیا ہے یا سلمان حسن کس فرقے سے تعلق رکھتا ہے. اور لوگ زانیوں سے نفرت کرتے ہیں، لوگ جوئے اور برے کاموں سے شراب نوشی سے نفرت کرتے ہیں، لوگ بے حیائی سے نفرت کرتے ہیں، برے کو برا گردانتے ہیں. تو یہ صدقہ قربانی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہے. السلام علیکم guys, this is your boy AZ back with another episode of Pod Talks with Salman Hassan, the religious series. پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے ڈسکس کیا کہ انسان کو جب ضروریات پوری ہو جاتی ہیں تو کیسے ریلیجن کی ضرورت وہ سمجھتا ہے کہ نہیں ہے، بٹ ہی کمز بیک ٹو دا اوریجنل پوائنٹ. ایسے کہا جاتا ہے کہ واقعہ کربلا میں زندگی کے لیسنز ہیں اور زندگی گزارنے کا طریقہ ہے ان 10 دنوں کے واقعات میں. تو آج ہم سلمان بھائی سے ریکویسٹ کریں گے کہ کچھ روشنی ڈالیں کہ واقعہ کربلا میں ایسی کون سی چیزیں تھیں کہ جن کی بیس پہ ایک زندگی ہی گزاری جا سکتی ہے. سننے میں تو لگتا ہے کہ یہ واقعہ ہے، ایک واقعہ تھا، ایک ٹریجک واقعہ، اور اس میں یہ سیکھنے کو ملتا ہے سچ بولو یا ظلم کے آگے نہ جھکو وغیرہ وغیرہ. لیکن لائف لیسنز کیا ملتے ہیں وہ ہم سلمان بھائی سے ڈسکس کریں گے. سلمان بھائی آئی تھنک یہ ویسے بھی آپ کی کوئی پسند کا ٹاپک ہے تھوڑا. بہت تو یہ کہا جاتا ہے کہ ایک لائف لیسن یا لائف لیسنز ہیں، زندگیاں سنوارنے کا طریقہ واقعہ کربلا کے اندر موجود ہے. پہلے تو میں آپ سے پوچھوں گا آپ ایگری کرتے ہیں کہ نہیں، اور اگری کرتے ہیں تو اس پہ کچھ ایسپیکٹس ہمیں بتا دیں کہ کیسے یہ بات ٹرو ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم میرے ویورز کو بھی السلام علیکم. سب سے پہلے تو زندگیاں سنوارنے زندگیاں بنانے کا واقعہ کربلا. سنوارنا تو ایک علیحدہ ٹاپک ہے. ہم ہر چیز میں فائدہ دیکھتے ہیں، مثلا مجھے اس چیز سے کیا فائدہ ملے گا. بالکل. لیٹس سپوز ابھی ہمارے پاس یہ مائکس لگے ہیں تو ہم دیکھیں گے یہ مائکس اگر اچھی کوالٹی کے ہیں تو فائدہ اس کا کیا ہے کہ اس کی جو وائس کی گرپ ہے یا جو وائس کی آؤٹ کم ہے وہ اچھی نکلے گی. ٹھیک ہے نا، تو فائدہ ہے. تو نیچرلی فائدہ دیکھنا بری بات نہیں ہے. جب بات آپ کرتے ہیں بلوثیت کی، یعنی کہ مجھے نہیں، میں ایک بندے کے پاس گیا، مجھے ایک گھڑی نہیں چاہیے تھی. لیٹس سپوز میں نے دیکھا وہ مفلوق الحال بیٹھا ہوا ہے تو میں نے جا کر اس سے گھڑی خرید لی. بلوثیت، مجھے نہیں پتا، مجھے چاہیے نہیں وہ گھڑی، لیکن چلو اس کی امداد ہو جائے یا اس کا کام چل پڑے یا اس کو یہ لگے کہ میرا کاروبار چلتا ہے. تو یہ جو بلوثیت ہے نا، دیٹ از اندر پوائنٹ. یہ ہیومنس کو اینجل سے، فرشتوں سے اوپر کر دیتا ہے. اسی کے اوپر اللہ نے آپ کو، اسی بلوثیت پہ خدا نے آپ کو فرشتوں سے افضل قرار دیا ہے. یہ جو آپ کی بلوثیت ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ نفع سے اوپر. ہاں جی، نفع سے اوپر، جہاں پہ نفع نقصان ہی نہ دیکھا جائے، ٹھیک ہے، اسے بلوثیت کہتے ہیں. اب میں یہ جو باتیں کرنے جا رہا ہوں اس سے پہلے میں لازمی کہنا چاہوں گا، کیونکہ جیسے یہ باتیں شروع کروں گا نا تو سب سے پہلے کہا جائے گا کہ سلمان حسن کا ریلیجن کیا ہے یا سلمان حسن کس فرقے سے تعلق رکھتا ہے. یہ اہل سنت سے ہے، اہل تشیع سے ہے، اہل حدیث سے ہے، اہل دیوبند ہے. تو چونکہ یہ چیز ہے، کیونکہ ہم نے ججنگ، ہم خود جج ہیں نا، ایکچولی وی آر ججز. ہم نے جج کرنا ہے کہ کون مسلمان ہے، کون کافر ہے، کون کیا بلیو رکھتا ہے، پھر ہم نے اس کو کیٹیگری میں ڈالنا ہے. ہاں، تاکہ پھر اس کو نیچے بھی کمنٹس آئیں گے، آپ دیکھیں گے بھی کہ وہ کمنٹس میں لکھیں گے کہ یہ تو وہ جو کچھ کمنٹس، لیٹس سپوز ایک اہل حدیث جو ہے، جو مکتبہ فکر ہے یا اسکول آف تھاٹ ہے، اس کو پڑھتا ہے اور اس کو نیچے جا کر ایک بندہ نے لکھا ہوا ہے یہ اہل تشیع ہے، یہ اہل سنت ہے، یہ حنفی ہے، یہ فلاں ہے، تو وہ اس کے بعد اس کو دوسرا بندہ اگلی بات بھی نہیں سنے گا. ہاں، وہ اس کو، ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی برائی، سب سے بری چیز یہ ہے کہ وی آلویز سے وی آر ناٹ دا ججز اینڈ وی وانٹ ٹو بی دا ججز. ٹھیک ہے، اینی ویز جس نے سننا ہے سنے، جس نے نہیں سننا نہ سنے. میں تو سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چیز کی اتباع کر رہا ہوں، کیونکہ میں تو ان جیسا اور ان کے کسی قول و قوال پہ بھی پورا نہیں اتر سکتا ایک بھی، لیکن میں اس چیز کی اور ان کے اس رویے کی میں اطاعت کر رہا ہوں. جب سرکار دو عالم کو پتہ تھا یہ مشرکین مکہ سرکار کو پتھر بھی ماریں گے، ان کے اوپر الزامات بھی لگائیں گے اور طرح طرح کے واقعات بھی گھڑیں گے، لیکن رسول خدا نے کہا حق پہنچانا ہے، تو سرکار دو عالم نے حق پہنچایا. اب اس کو جس نے سنا تو کوئی سلمان بن گیا، کوئی بلال بن گیا، کوئی مقداد بن گیا، کوئی ابو ذر غفاری بن گیا، تو حذیفہ یمانی بن گیا.
تو تاریخ میں ان کے نام بھی ملتے ہیں. خیر ہم آئیں گے اپنے ٹاپک کی طرف. واقعہ کربلا میں لائف لیسنز کیا ہیں؟ واقعہ کربلا 10 دن نہیں ہے, ٹو بی ویری آنیسٹ. واقعہ کربلا سٹارٹ ہوتا ہے 28 رجب سے, جب امام حسین نے مدینہ چھوڑا. اوکے قافلہ روانہ ہوا. جب آپ مدینہ چھوڑا سرکار دو عالم نے, چونکہ سرکار امام حسین علیہ السلام نے جب مدینہ چھوڑا تب سے ہی کربلا شروع ہو گئی. واقعہ کربلا کی ابتدا امام حسین کا مدینہ چھوڑنا, بلکہ میں اس سے بھی پیچھے آؤں گا. واقعہ کربلا کی ابتدا یزید ملعون کا تخت خلافت پہ بیٹھنا ہے. اب میں ایک بات کہنا چاہوں گا یہاں پہ, لائف لیسن سب سے بڑا کیا ہے؟ لائف لیسن یہاں پر سب سے پہلا یہ آئے گا کہ یہاں ہماری دنیا میں بھی کوئی شریف النفس, شریف الطبع انسان کسی غیر اخلاقی, نازیبا, بد کردار انسان کے پیچھے نہیں چلے گا. ایسے ہی بالکل ویری آنیسٹ. بالکل لائف لیسن پہلا میں آپ کو دینے جا رہا ہوں. تو اس کے جو شریف النفس ہے, جس کو پتا ہے کہ میں نے سجدہ دینا ہے خدا کو, میں نے درود پڑھنا ہے سرکار محمد و آل محمد کی ذات پر, میں نے غریبوں کی امداد کرنی ہے, میں نے حج و زکوٰۃ ادا کرنی ہے, میں نے خیرات دینی ہے, بلا 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 بلا, اچھے اعمال, امر بالمعروف کرنا ہے, نہیں انل منکر کرنا ہے. اور ایک جگہ وہ انسان ہے جو زانی بھی ہے, شرابی بھی ہے, بد کردار بھی ہے, اور اتنا گندا انسان ہے کہ جس کو آپ عام طور پہ بھی عام بندہ بھی کہتے ہیں یار یہ تو بڑا بد کردار انسان ہے, اس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا. ہمارے معاشرے کے لیے لے, یہ میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے. لائف لیسن کیا ہے کہ آپ کبھی برے کی پیچھے نہیں کریں گے, آپ برے کے پیچھے نہیں جائیں گے یا برے کو فالو نہیں کریں گے. اور کسی اگر آپ برے کو فالو کر رہے ہیں تو آپ کسی کو یہ نہیں کہیں گے کہ میں اس کی فالو کروں چونکہ میں بھی فالو کر رہا ہوں. اگر خدا نہ خواستہ آپ کا ایمان اتنا ہی گر گیا کہ آپ برے کو فالو کر, تو لائف لیسن یہ ہے کہ کبھی کوئی اچھا کبھی کسی برے کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتا. تو پہلا لیسن امام حسین نے جب یزید تخت خلافت پہ بیٹھا, ملعون اللہ اس پہ لعنت کرے, تو امام حسین کی طرف اس نے سب سے پہلے, چونکہ اسے پتا تھا کہ اس ٹائم اس وقت میں سب سے شریف النفس انسان کون ہے, کون سی ہستی ہے جس کے ہاتھ, جس کا بیعت کرنے کی وجہ سے لوگ مجھے اچھا سمجھیں گے. تو اس نے سب سے پہلے کہا کہ امام حسین سے بیعت لے کر دو. تو امام حسین نے بیعت نہیں کی. سب سے پہلے امام حسین نے نفی کی. نفی اس چیز کی کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اب مجھ جیسا جو ہے نا, یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے. مجھ جیسا میں تھوڑی چیزیں آپ کو پہلے پوائنٹ آؤٹ کر چکا ہوں کہ امام حسین کا جو ہے, جیسے کہ عام انسان ہے اس کے اندر کیا کیا طبیعت ہیں, اس کے کیا کیا مزاج ہیں, نیک انسان کی, شریف النفس انسان کی, اور ایک بد کردار انسان کی کیا ہے. تو مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. تو پہلا تو لیسن یہ ہے کہ say no to whoever is demanding, آپ سے ڈیمانڈ کر رہا ہے ایک بندہ کہ آپ اس کی بری چیز کو بھی اچھا کہیں, تو آپ نے سب سے پہلے اس کو نو کرنا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ آپ کا نفس کا جہاد بھی ہے. نمبر 1. نمبر 2 پہ اب ہم آئیں گے سیکنڈ لیسن. امام نے چونکہ مدینہ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے, تو سرکار دو عالم کے شہر میں کوئی فتنہ اٹھے یہ نواس رسول کو کبھی برداشت نہیں تھا. تو سرکار نے فوراً اس ٹائم ہجرت کرنے کی سوچی کہ میں نہیں چاہتا کہ مدینہ کو یا جو ہے کوئی ایسی چیز گزرے میری وجہ سے یہاں پہ قتل و غارت گری ہو, کیونکہ اس ٹائم بھی مسلمانوں کی 2 پارٹیز بن چکی ہوئی تھی. ایک جو تھا وہ بالکل ہی دین بھول چکا ہوا تھا, اور ایک جو تھا وہ بالکل ہی دین کے طرفدار تھے. تو امام نے ان کو کہا نہیں, میں مدینے کو خون گری میں نہیں ڈالنا چاہتا, میں ہجرت کو بہتر مقام سمجھتا ہوں. تو امام نے مدینہ چھوڑا 28 رجب کو. یہ ہے ابتدائے واقعہ کربلا یا ابتدائے سانحہ کربلا. آپ نے جیسے ہی مدینہ چھوڑا پھر آپ سرکار سفر کرتے رہے. راستے میں کئی لوگوں نے, اب اس میں جو میں لیسن دینا بھول گیا, تو پھر امام حسین نے سیکنڈ لیسن یہ دیا, لائف لانگ لیسنز ہیں کہ اگر آپ اپنی زمین, اپنے وطن سے, اپنی مٹی سے یا اپنے بڑوں کی جگہوں سے اگر پیار کرتے ہیں اور وہ پاکیزہ طہارت طاہر جگہ ہے, تو آپ اپنے, چاہے آپ کا مفاد اصل ہے اور آپ کا مفاد ہی حق پر ہے, پھر بھی آپ نے اس کے لیے ہجرت کر جانی ہے تاکہ وہ جگہ جو ہے نجس نہ ہو یا اس کی بے حرمتی نہ ہو یا اس کی پامالی نہ ہو. تو لیسن یہ دیا سرکار نے کہ آپ نے جب اچھے کوز کے لیے بھی جانا ہے تو اس میں یہ نہیں دیکھنا کہ آپ کا سٹرونگ ہولڈ کیا ہے,
اوکے. آپ نے یہ نہیں دیکھنا مدینہ سرکار امام حسین کا اسٹرانگ ہولڈ ہے, لیکن سرکار نے اسٹرانگ ہولڈ پیٹریوٹزم کا بہت بڑا لیسن ہے. ہاں جی, تو سرکار نے اسٹرانگ ہولڈ کو چھوڑا, یہی بات کرنے جا رہا ہوں, اپنے اسٹرانگ ہولڈ کو چھوڑا تاکہ میرے ملک میں بدامنی نہ ہو. اور آج ہمارے ملک میں کیا ہوتا ہے, جب بندہ جو چاہے وہ غلط بات کرے یا صحیح بات کرے, وہ جا کر سب سے پہلے اپنے اسٹرانگ ہولڈ میں بیٹھ جاتا ہے. تو جب اسٹرانگ ہولڈ میں بیٹھ جاتا ہے, اب اس کے اوپر اگر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ایکشن ہونا ہے تو اس نے اپنے ساتھ اس جگہ کو بھی شامل کر لیا جہاں پر اس کے زیادہ طرفدار تھے. تو امام حسین نے بتایا کہ حق جو ہوتا ہے نا, وہ جہاں مرضی چلا جائے اس کا اسٹرانگ ہولڈ وہیں پر ہے. بابا. تو انہوں نے سرکار دو عالم کی جگہ چھوڑی. اب سرکار پہنچ گئے مدینے مکے میں. ایام میں جو ہے اس دوران سرکار کو کافی دعوتیں بھی ملتی رہی, اب ہمارے پاس ہے, سرکار نے توجہ نہیں دی. میرے مولا چلے گئے, مکہ میں پہنچے, حج کے دن آگے ذی الحج کے, تو 8 ذی الحج کو سرکار نے احرام توڑا ہے. اب احرام توڑنے کا مطلب آپ جانتے ہیں, آپ حج بیت اللہ میں گئے اور آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور حج کر رہے ہیں. تو امام کو پتہ چلا کہ یزیدی فوجیں جو ہیں وہ مکے کے قریب پہنچ رہی ہیں. سرکار نے یہ بھی دیکھا کہ حرمت کعبہ کہیں پامال نہ ہو جائے, خدا کے گھر کی پامالی کہیں نہ ہو جائے, خدا نہ خواستہ یہاں پر جنگ اور چیزیں نہ چھٹ پڑیں. تو سرکار نے وہیں سے احرام توڑنا اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کیا سرکار نے. اور یہ مظلومیت ہے, دس از ناٹ سم تھنگ میں یہ کہہ رہا ہوں, اور خدا کی قسم اگر میرے اندر میرا جو سینہ وہ نہ روئے کہ ایک کیا بے کسی کا عالم ہوگا کہ امام حسین, مکہ ہمارا وہ گلا جس کے نبی بوسے دیتے ہیں, وہ آنکھیں جن کے نبی بوسے دیتے رہے, اور رسول جوانان جہنت کو اپنے شانوں پر بٹھا کر کہتے تھے کہ یہ نہ دیکھو کہ سواری کتنی اچھی ہے, دیکھو کہ سوار کتنے اچھے ہیں. وہ حسین جو پشت رسالت پر تب اس وقت آ کے بیٹھ گئے جب رسول خدا اپنی نماز واجب میں مشغول تھے, صحابہ پیچھے تھے, تو سرکار نے سجدے سے سر نہ اٹھایا. اس لیے نہیں کہ نواسے رسول ہے, چونکہ حکم خدا ہے کہ خدا کو بھی پتہ ہے کہ حسین سے میں نے کیا کام لینا, نبی اپنے سجدے کو طول دے دو, حسین کو لیے نہیں اٹھ. تو جو لیسن ملا کہ سرکار جب آپ کے اوپر واجبات بھی ہوں اور آپ کو یہ شبہ ہو کہ میری وجہ سے بدامنی پھیل سکتی ہے یا میری وجہ سے خدا نہ خواستہ کسی کی پاک جگہ کی حرمت پامال ہو سکتی ہے, تو ایون کہ آپ واجب عمل بھی کر رہے ہو تو اس ٹائم آپ اس نے واجب کو بھی مستحب عمل کر کے اس کی پامالی کو, اس پاک چیز کی حرمت کو بچانے کے لیے آپ پھر ہجرت کریں. یہ سیلف لیسنس کا لیسن اس میں سے ملتا ہے. امام حسین ہے ہی سیلف لیسنس. آگے آپ پہنچ جائیں تو آ جاتا ہے, یہ 3rd لیسن آ گیا, دیٹ یو ہیو ٹو ایون دیٹس اے گاڈس ہاؤس, اور آپ ایک واجب عمل کو انجام دے رہے ہیں پھر بھی آپ ہجرت کر جائیں تاکہ اس واجب عمل کی حرمت باقی رہ جائے. آج اگر لوگ حج ادا کر رہے ہیں اور کسی کو احرام نہیں توڑنا پڑ رہا اور کسی کو اپنے حج کو عمرے میں نہیں تبدیل کرنا پڑ رہا, تو اس سے زیادہ شکر امام حسین کا وہ کوئی ادا نہیں کر سکتا کہ اگر امام حسین وہاں قیام کرتے اور مسلمان جو امام حسین کے وہاں پہ حامی بھی تھے, دشمن بھی اندر ہی موجود تھے, منافق بھی موجود تھے, تو اس ٹائم کعبے کی حرمت پامال ہو سکتی تھی اور لوگ الزام یہ لگا سکتے تھے نعوذ باللہ کہ امام حسین نے جان بوجھ کر کعبے میں جنگ کی. بالکل. آج بھی جن کو جواب نہیں ملتا نا کہ امام حسین نے جنگ کیوں کی, کہیں تو لوگ کہتے ہیں امام حسین کو پتا تھا وہ شہید ہونے جا رہے ہیں, تو وہ تو پھر خودکشی ہے, اس کا بھی میں آگے جا کے جواب دوں گا. ہاں بالکل, میں نے بھی آپ کو اس اینگل پہ تانگ کرنا تھا لیکن آپ خود ہی بتا دیجیے. تو اب آگے آپ پہنچے جو ہے زمین کربلا پر. جی. سب سے پہلے پوچھا کسی راہگیر سے اس جگہ کا نام کیا ہے, اس نے کہا اسے نینوا کہتے ہیں, کسی نے کہا اس کو فلاں کہتے ہیں, فلاں کہتے ہیں, مجھے بھی ذہن میں نام نہیں آ رہے. ایک بندہ گزرا, اس نے کہا اس کو کرب و بلا کہتے ہیں. تو امام نے وہاں کھڑے ہو کر, بڑی کوٹس ہیں بکس میں, کہ امام نے کہا ہاں یہی وہ زمین ہے جس کا میرے نانا نے مجھ سے وعدہ کیا. اچھا, امام حسین نے اس لینڈ پہ قیام کیا. اس لینڈ پہ قیام کرتے ہی امام نے سب سے پہلے جہاں کے ارد گرد کے جو لوگ تھے ان سے وہ جگہ خریدی. ہاں میں بھی یہ پوچھنے والا تھا کہ انہوں نے وہ, ہاں بالکل, صرف جا کر خیمے نہیں لگا لیے جو آج کل مسجدوں میں بھی غصب کر کے جگہ بنا لیتے نا کہ اللہ کے نام پہ جگہ غصب کی, ادھر مسجد بنا دی. تو میں ان کے لیے بھی لیسن دے رہا ہوں کہ امام حسین نے ایک جگہ لی کربلا میں. صرف امام حسین ویسے نہیں, امام حسین اپنے خریدی ہوئی جگہ پہ مدفون ہے. حضرت عباس علمدار اپنی خریدی ہوئی جگہ پہ مدفون ہے. شہدائے گنج شہدائے, اگر آپ کربلا گئے ہیں تو اگر آپ نے دیکھا, اللہ آپ کو سعادت نصیب فرمائے, اگر نہیں دیکھا تو گنج شہدائے ایون کہ جتنی بھی اطراف ہے, تو مجھے کہیں 50 مربع میل لکھا کسی نے, ڈفرینٹ ہے اس میں روایتیں, لیکن جگہ کافی بڑی ہے. تو امام نے سب سے پہلے جگہ لی اور اس جگہ پہ خیمے لگائے, اس کو مسکن بنایا.
اب جو کربلا تھا وہ صرف اور صرف صحرا نہیں ہے. کربلا اگر آپ عراق جانے کا تو اتفاق ہو تو عراق میں جو خصوصاً کربلا وہ نخلستان ہے, یعنی کہ اس میں کسی جگہ پانی بھی, ہاں جی پانی بھی ہے ادھر موجود, قریب ہی ہے, اور دریائے فرات بھی کنارے پہ ہی لگتا ہے, کوئی اتنا دور نہیں ہے. یورفیٹس, ہاں جی یورفیٹس. اور اس کے بعد جو ہے باغات بھی تھے وہاں پہ ہلکے ہلکے سے. تو اٹس ناٹ یہ ڈیزرٹ ٹائپ جیسا کہ آپ سعودیہ میں چلے جائیں یا آپ دبئی میں چلے جائیں یا آپ یعنی کہ خلیجی ممالک ہیں, تو جہاں پہ وہاں پہ جو ڈیزرٹ کا ایک کانسیپٹ ہے نا وہ عراق میں نہیں تھا, تو وہ ایک طرح کا نخلستان تھا. تو پانی کے قریب جگہ لی تاکہ جانوروں کو بھی پانی مل سکے, خود بھی پانی پی سکے. جب یزیدی فوج آئی ہے تو سرکار امام حسین کا پہرا تھا پانی کے اوپر, یعنی کہ مولا عباس علمدار جو تھے ان کا پہرا تھا پانی کے اوپر. پانی آپ کے قبضے میں تھا, لیکن وہ جب آئے یزیدی فوج جس کا جناب حر رائے جو کہ بعد میں امام حسین کے لشکر سے لڑے ہیں حق کے ساتھ. حق وہ لائف لیسن کیا ہے یہ میں آگے اس کو جلدی بند کروں گا. تو جناب حر آئے تو انہوں نے کہا میری فوج پیاسی ہے, تو امام حسین نے جناب عباس کو کہا کہ عباس اس کی پوری فوج کو پانی پلاؤ, یہ بھی پتہ ہے کہ دشمن ہے. تو جو لائف لیسن ایک اور مل رہا ہے کہ آپ نے جب کبھی اپنے دشمن کو بھی مرعوب کرنا ہے اور آپ نے اپنے دشمن کو بتانا ہے کہ تیرے میں اور میرے میں فرق کیا ہے, تو آپ نے سب سے پہلے اپنی تربیت کا حوال دینا ہے. بارے واہ بارے واہ. آپ نے اپنی تربیت کا بتانا ہے کہ تیری تربیت اور ہے, میری تربیت اور ہے. مجھے علی و فاطمہ نے پالا ہے, محمد نے پالا ہے, تجھے جس نے پالا ہے مجھے تو اس کا پتہ بھی نہیں. تو پانی پلایا, وہ ویسے مرعوب ہو گئے, یار ہم تو ان کو روکنے ہیں, ان کا رستہ روکنے ہیں, تو کجا ہم کجا یہ کیا بات ہو رہی. تو حر کا جو ٹرننگ پوائنٹ تھا نا, حر جانتا تو تھا کس سے ملنے جا رہا ہے, لیکن حر کا ذہن جو تھا نا وہیں جنبش کا شکار ہو چکا تھا کہ یار میں لڑنے کس سے جا رہا ہوں, کیسا آدمی ہے. تو ہاں, تو آپ کا لائف لیسن یہ ہے کہ آپ اپنا کردار کا ایسا اثر دکھائیں کربلا میں جو ہے کہ اپنے کردار کی ایسی چھاپ چھوڑے کہ اگر کوئی آپ کا دشمن بننے پہ بھی آ رہا ہے تو یہ دیکھے کہ یار میں اس کا دشمن کیوں, یعنی کہ کیا وجہ, وہ وجہ تلاش کرے. چاہے اس کو کسی نے بھڑکایا بھی ہو, جب وہ آپ کو پہلی دفعہ ملے تو اس کے اندر یہ چیز ہے کہ یار میں کس طرح جو ہے میں کیوں اس کا دشمن بنوں. جتنے بھی امام حسین کے مقابلے میں تھے نا, سوائے مال و دولت کے ان کے پاس کوئی وجہ نہیں تھی کہ حسین سے دشمنی کرتے. اس سے بڑا کیا لیسن دے سکتا ہوں. سرکار بتا بھی کہ میری امت کا فتنہ مال ہے. اس کا مطلب کلیمٹی کے ٹائم پہ بھی کردار سے جڑے رہنا. امام حسین جو ہے وہ حسینیت ہے. امام حسین کا جو حسینیت ایک کردار کا نام ہے, یہ ازل تک رہنا ہے. حسین تو پردہ فرما گئے چلے گئے, حسینیت روز ازل تک ہے. یزیدیت بھی اس کے ساتھ ویسی چل رہی ہے. حسینیت ہے کیا؟ حسینیت کا پہلے میں نے آپ کو بتایا, اگر کہیں امن والی جگہ پر بدامنی کا خدشہ ہو وہاں سے ہجرت کر جاؤ, حرمت والی جگہ پہ کہیں بدامنی کا خدشہ ہو وہاں سے ہجرت کر جاؤ. نفی باطل کو نہ کہہ دینا. جب کوئی بد کردار, بد لحاظ, بغیرت انسان بھی آپ سے کہے کہ تم میرے پاس آؤ میں تمہیں یہ دوں گا, تو دنیا کو پیچھے نہیں جانا, چھوڑ دینا. حسینیت کے جتنے کام وہ انسان کر سکتا ہے. امام حسین نے جو کام کیے وہ نہیں کر سکتا, وہ بہت مشکل ہے, ناممکن ترین کام ہے. لیکن جو حسینیت ہے, وہ جو اسوہ حسینی ہے, وہ ہر کوئی جان دے سکتا ہے. اب جو لیسن ہے پھر اللہ کی بارگاہ میں, کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ جناب اسماعیل کو جب حضرت ابراہیم نے لٹایا تو اللہ نے جب دمبا بھیج دیا, تو قرآن کا جملہ ہے کہ اللہ نے فرمایا اے ابراہیم ہم نے اس قربانی کو ذبح عظیم سے وفدائنا ہو بذبح عظیم, ہم نے اس قربانی کو ذبح عظیم سے فدیہ کر دیا, یعنی کہ بدل دیا. ہمارے اسلامت کے ٹیچر کہتے تھے کہ یہ جو قربانی ہوتی ہے نا اتنے جانوروں وہ ذبح عظیم ہے. نہیں جی دیکھیں نا کانسیپچول ایرر ہے نا یہ. ذبح عظیم ایک بکرے کو اگر آپ ذبح کر رہے ہیں تو وہ اس عظمت کی ذبح ہے نہیں, ایک مجبور کو ذبح کر رہے ہیں, یعنی کہ جانور ہے وہ اللہ کے نام پر آپ دے رہے ہیں, اس کی سنت ابراہیمی ہے, واجب نہیں ہے. یہ میں بھی آن ایئر کہہ رہا ہوں, یہ واجبات میں نہیں آتا, سنت ابراہیمی ہے. جیسے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, اس طرح سنت ابراہیمی ہے. کئی لوگ تو اس میں اب تو اس میں نمود و نمائش کا عنصر بھی کافی بلکہ ہے ہی, آسٹریلین ویڈ رہ ہی یہ گیا ہوا ہے. تو
جو کیونکہ اللہ تو قرآن میں کہتا ہے نہ مجھے خون پہنچتا ہے، نہ کھالے پہنچتی ہے، نہ گوشت پہنچتا ہے، مجھے تو اے مسلمان تیری نیت پہنچتی ہے. تو اس میں بھی ہم نے ہر ایک چیز کا آنسر لگا دیا ہوا ہے. خیر ہم اپنے ٹاپک سے ڈائیورٹ ہو جائیں گے. تو ذب عظیم پہ ہے نا. اب اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ کسی بے اختیار کو آپ ذبح کریں اور وہ ذب عظیم ہے، تو سر ذب عظیم تو تب ہوتا کہ اگر اللہ یہ چاہتا. اتنا عظمت والا نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام، خانہ کعبہ اپنے بابا کے ساتھ تعمیر کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، اول العزم نبی، اور آپ کے ہی سلب میں جا کے آگے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. درود ابراہیمی ہے بھی اس لیے کہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ میاں درود بھیج محمد و آل محمد پر اسی طرح جس طرح تو نے درود بھیجا ابراہیم اور اس کی آل پر. ٹھیک ہے، تو وہ لنکڈ، چونکہ آل ابراہیم لنکڈ ہی کرتی ہے آگے سرکار دو عالم سے، اس لیے جناب ابراہیم لائق درود ہے. اور اس لیے بھی لائق درود ہیں کیونکہ وہ کعبہ بنانے میں بھی اللہ تعالیٰ نے، جو بھی ہم کعبے کے اب سٹرکچر دیکھتے ہیں، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ نے ان کے توسط سے جاری کیا. اب کعبہ بناتے وقت ان کی کیا دعائیں تھیں وہ ایک ہے بھی ان کے پاؤں کے نشان تو ہیں، لیکن ان کعبہ بناتے وقت حضرت ابراہیم کیا دعا کرے تو اللہ کے درمیان اور حضرت ابراہیم کے درمیان مکالمہ ہے قرآن مجید میں، وہ ہم کبھی پھر ڈسکس کریں گے. خیر اگر جو مسلمان آج یہ سمجھ کے بیٹھا کہ ایک ویڑا یا ایک بکرا یا ایک اونٹ یا 10 اونٹ یا 1000 اونٹ یہ ذبح عظیم ہے، تو بھائی جان بے اختیاری کبھی عظمت میں تو آتی ہی نہیں ہے. کبھی بے اختیاری عظمت میں نہیں آتی. ہمیشہ عظیم وہ چیز ہوگی جو آپ کے اختیار میں ہے. مثلاً آپ کے اختیار میں آپ نے حق چننا ہے یا باطل چننا ہے. اگر آپ حق چنتے ہیں تو وہ عظمت ہے. آپ کو چوائس جو دی گئی، جب آپ اختیار میں کوئی چیز حاصل کریں گے تو وہ عظمت پہ ہوگی. امام حسین کے پاس اختیار تھا، میری بات کو ذرا سنیے گا. بالکل بالکل. امام حسین کے پاس اختیار تھا کہ وہ جان، اللہ کہتا ہے جب تمہاری جان پہ بننا ہے اور کوئی تمہیں کہے کہ اللہ نہیں ہے تب کہہ دو کہ اللہ نہیں ہے، تمہاری جان بہت قیمتی ہے. لیکن اس سے افضل اللہ نے کیا کہا؟ یہ افضل ہے ظالم جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا. اے اللہ تو ہی ترغیب دے رہا ہے کہ اگر کوئی ظالم تم پر ظلم کرنے آ رہا ہے اور تیری جان لے لے گا تو ہی خدا یہ فرما رہا ہے کہ تم کہہ دو کہ نہیں، اس جو حق چیز ہے اس سے بھی پیچھے ہٹ جاؤ. اور دوسری جگہ تو ہی فرما رہا ہے کہ ظالم جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا بہت بڑی بات ہے، بہت افضل جہاد ہے. یہ جو افضل کی بات ہے یہی عظمت سے جڑتی ہے. جو چیز افضل ہوگی وہی عظیمت کے پاس پہنچے گی. تو امام حسین نے ہمیشہ افضل النبی ان کے نانا ہے، سردار الانبیاء پہلی عظمت ہے، ولی الولایت، ولایت کے مولا، اول الولی، جہاں سے ولایت چلی ہے وہ مولا علی. تو عظمت وہاں پہ بھی ہے. سیدۃ النساء العالمین والدہ ہے، عظمت وہاں پہ بھی ہے. سید الشباب اہل جنہ خود بھی ہیں، بھائی بھی ہے، وہ بھی عظمت. تو اب حسین عظمت والی جگہ سے انکار کیسے کرے؟ اب میں ذبح عظیم سمجھا رہا ہوں. تو امام حسین نے کہا نہیں، اب امام حسین ڈٹ گئے، اب ظالم جابر کے سامنے کھڑا ہو جانا. تو امام حسین ہی نوز کہ ان کی فیملی میں عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں. کئی لوگ کہتے لے کر کیوں گئے جب پتا تھا. امام حسین بتانا چاہ رہے تھے کہ کتنی سفاکیت امت کی جڑوں میں پہنچ چکی تھی. یہ اتنے سفاک ہو چکے تھے. یہ اسلام جو اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد یہ کہا جاتا ہے نا، تو یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ اتنی سفاکیت امت کی جڑوں میں پہنچ چکی تھی لیزر بھائی کہ امام حسین لے کر گئے تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ امام حسین کو جب شہید کیا گیا تو اگر بچے ہوتے تو چھوڑ دیتے، اگر عورتیں ہوتی تو چھوڑ دیتے. انہوں نے ایکسکیوز کی ساری پاسبلٹی، مولا حسین نے سب ایکسکیوز، جو امت اینڈ تک سوال کرتی کہ یار یہ امام حسین موقع دے رہے تھے بیسکلی. وہ خدا کا نمائندہ ہے حسین، وہ خدا کا نمائندہ ہوگا. وہ اگر وہ موقع دیتا ہے توبہ کا تو یہ بھی موقع دے گا توبہ کا. اگر وہ موقع نہ دے امام حسین تو حر ملون سے حر علیہ السلام ایک سماعت میں نہ بن جائے، ایک ہی ساتھ میں نہ بن جائے. وہ توبہ جو شب عاشور ملی حر کو، جو اس کے ذہن میں شعور آیا کہ میں لڑنے کس کے جا رہا ہوں اور میں نے کس سائڈ سے لڑنا ہے، چاہے ساری زندگی کے اعمال ایک طرف جو اس نے کیے، لیکن وہ چونکہ کوز ہم دیکھیں گے کوز کیا ہے. کوز تھی کہ حسین کس لیے لڑ رہا ہے، نانے کے دین کو بچانے کے لیے.
عظمت دین کو بچانے کے لیے. اور کس کا دین ہے؟ خدا کا. اور اللہ کہہ رہا ہے ہم میری طرف تو دین اسلام میں. اب دین بھی عظیم، نانا بھی عظیم، بابا بھی عظیم، ماں بھی عظیم، قوس بھی عظیم، اور سامنے لانتی جو کھڑا ہے وہ لانت میں عظمت والا ہے. اس کا لشکر لانت میں عظمت والا ہے. سب سے بڑا لانتی عظیم. یعنی کہ کائنات میں اگر سب سے بڑی کوئی لانت ہو سکتی تو وہ لینے کے لیے وہ کھڑا ہے. اس کے لشکر میں ایک ایک بندہ وہ لانت لینے کے لیے کھڑا ہے. پھر آپ آگے دیکھیں لائف لیسن کیا ہے. لائف لیسن کیا، میں تو کہتا ہوں یہ آپ اس کو لیسن میں بھی نہیں کہہ سکتے، یہ ایک تبلیغ ہے. یہ پرنسپل ہے، تبلیغ ہے. امام حسین پرنسپل تو اصول ہے. امام حسین جیسے اصولوں پہ تو کوئی لڑ ہی نہیں سکتا کہ امام نے کہا میں مرنا قبول کروں گا تجھ سے، کب جو ہے نا وہ تو بھول جا. تو کیا سمجھتا ہے میں زندگی کے لیے زندہ ہوں؟ جس کو پتا ہو کہ جس کے سامنے ہمارے اور آپ کے درمیان پردہ ہے ایک چیز کا، وہ پردہ کیا ہے کہ ہماری بات اگلی دنیا کیا ہے، جنت کیا ہے، دوزخ کیا ہے. اور جس کے درمیان پردہ ہی نہ ہو، جس کو پتا ہے کیا ہے، جو دونوں جہانوں کو خود دیکھ سکتا ہو، اس کے لیے آپ کیا کریں گے؟ اس دنیا کو جس کو پتا ہے اس کو ہی پتا ہے اس دنیا کے ساتھ ہونا کیا ہے، یہ آئی کس کے لیے، اس نے تباہ ہونا ہے اور اس کی مادی فوائد کے. اور جس کے باپ نے دنیا کو طلاق دی ہو اور جو باپ کی میراث لے کر جا رہا ہے، اس نے کہا نہیں. تو پہلے اب جو سب سے بڑا امتحان ہے جس کو ذبح عظیم کہا گیا، سب سے پہلے ساتھی آئے. امام حسین نے ہر ساتھی کو اختیار کے ساتھ بھیجا. امام حسین نے کسی ساتھی کو خود نہیں، کسی صحابی کو خود نہیں کہا جانی سران کو کہ جاؤ تم جاؤ. ہر کوئی امام حسین کے پاس آتا کہ مولا اب ہمیں قربان ہونے دیجیے. تو امام حسین نے قربانی بھی اختیار میں دی ہے. اسماعیل کو جس طرح ابراہیم اختیار میں لے کر آئے بتا کے کہ تم نے ادھر آنا ہے کنسنٹ کے ساتھ. یس ہیز کنسنٹ واز دیئر. تو حضرت اسماعیل نے جواب دیا کہ جب حضرت ابراہیم نے بتایا میں نے خواب دیکھا ہے، تو حضرت اسماعیل نے جواب دیا کہ بابا آپ کو جو اللہ سے امر ملا وہ آپ کیجئے، مجھے آپ صابرین سے پائیں گے، صابرین میں سے پائیں گے، صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. تو امام حسین کے لیے اور حضرت اسماعیل کے لیے میں یہ کہوں گا کہ امام حسین فخر اسماعیل ہے، فخر ابراہیم ہے. یہ صابرین میں سے پائیں گے. اللہ نے اور کائنات نے دیکھا، دنیا نے دیکھا، ایون کہ یزید کی فوج نے دیکھا. یہ جو واقعات کربلا ہیں یہ کسی اہل تشیع یا کسی اہل سنت یا کسی نے نہیں لکھے، یہ سارے واقعات یزیدی فوج نے خود لکھے ہیں. بالکل. کیونکہ یزید نے کہا ہوا تھا وہ اپنے کسی کمانڈر پہ بھی اعتبار نہیں کرتا تھا. وہ کہتا تھا جو جیسا ظلم ہو ویسا لکھے گا، اور جس نے صحیح ظلم لکھا ہوا اور لوگ اس کی تائید کریں اس کو میں اتنا بڑا انعام دوں گا. تو یہ واقعہ اللہ نے یزید کا مدفن جو ہے نا، یزید پہ لعنت کی جو شرح ہے وہ یزیدیوں سے ہی لکھوائی. تو امام حسین آگے بڑھے، اختیار کے ساتھ قربانی کے لیے بھیجا. یہ نہیں کہا کہ مجھے تیری ضرورت، بلکہ مولا نے تو ایک رات پہلے جو چراغ اسے بجھا دیا اور ایک گارنٹی دی تھی کہ نواسہ محمد ہونے کے ناطے، علی و بطول کا بیٹا ہونے کے ناطے یہ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ میں تم سے راضی ہوں اور تم سب کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تو اختیار دے رہے تھے مولا، لیکن جب چراغ کو دوبارہ جلایا گیا تو سارے کے سارے وہیں موجود، کوئی چھوڑ کے نہیں گیا. تو پھر اگلے دن مولا نہیں کسی کو بھیج رہے تھے، ہر کوئی اپنے اختیار کے ساتھ جا کر نواسے رسول کے اوپر فدیہ ہو رہا تھا کہ میرے ہوتے ہوئے سرکار کے نواسے پر، حضرت امام حسین علیہ السلام پر، امام علی مقام پر کوئی ضرب نہ آ جائے، کوئی تیر نہ آ جائے. پھر بیٹوں کی باری ہے. جب سب چلے گئے تو اسلام نے نہیں، دنیا نے وہ رخ دیکھا. اس لیے آج حسین کو صرف مسلمان ہی نہیں مانتے، وہ لوگ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی نہیں مانتے، جو اللہ کی وحدانیت پر بھی یقین نہیں رکھتے، وہ بھی امام سے. وائے؟ بیکاز حسین نے ایک ڈیسٹنی آپ کو دی ہے کہ آپ کے پاس جتنا مرضی کٹھل وقت آ جائے، آپ اگر رائٹ پر ہیں تو جس نے مارا وہ خود مر جائے گا، اور جس کو مارا گیا وہ ازل تک زندہ رہے گا. بچوں کو بھیجا، بیٹوں کو بھیجا، ایون کہ 6 مہینے کا بیٹا بھی رکھا، کوئی ایکسکیوز نہیں دیا. حسین کہہ رہا تھا کہ اگر اللہ سے محبت کی دلیل رکھتے ہو تو سب سے پہلے آپ نے قربانی دینی ہے، نہ کہ آپ نے کہنا ہے لو جی آؤ قربانی دیں. چیریٹی بگنز فرام ہوم. امام یہ میں لیسن دے رہا ہوں، چیریٹی بگنز فرام ہوم، سیکریفائس از آلسو بگننگ فرام ہوم. قربانی بھی گھر سے ہی شروعات ہوتی، اور وہ گھر جس کو اللہ نے کہا ہو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ گھر کو میں نے رجس سے پاک کیا. وہ خون جو اتنا پاک اور مطہر ہے، یہی خون تھا جو ذبح عظیم کی مشابہت رکھ سکتا تھا. اور یہی خون جو تھا باپ کی اگر نمازوں میں لا الہ الا اللہ ہے، آپ کی اگر اذانوں میں محمد رسول اللہ ہے اور یہ بقا ہے، اور یہ نماز، اور لوگ زانیوں سے نفرت کرتے ہیں، لوگ جوئے اور برے کاموں سے، شراب نوشی سے نفرت کرتے ہیں، لوگ بے حیائی سے نفرت کرتے ہیں، برے کو برا گردانتے ہیں، تو یہ صدقہ قربانی امام حسین علیہ السلام ہے
ورنہ یزید جو دین لے کر آ رہا تھا وہ تو اسلام کا بالکل ہی رخ ہی پلٹ دیا تھا، اور حق جیت گیا اور یہ ازل تک جیتتا ہی رہے گا۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ تھے سلمان حسن جو ہمیں یہ بتا رہے تھے کہ واقعہ کربلا کب شروع ہوا، کب ختم ہوا، اور امام حسین نے ہمیں زندگی جینے کے کیا اصول و ضوابط اس ایک ٹینیور کے اندر بتا دیے، جو پرنسپلز اگر ہم اپنے ساتھ رکھیں، میں بات کروں میرے گوز بمپس بھی آ رہے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ جو لوگ بھی اس ایپیسوڈ کو دیکھ رہے تھے، آئی ہوپ آپ کو اس سے فائدہ ہوا۔ اگر فائدہ ہو رہا ہے آپ کامنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور اگر آپ کے کوئی سوال ہے تو کامنٹ سیکشن میں آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ نیچے ہمارے سوشل میڈیا کے لنکس ہیں، ان پر فالو کر لیں، اور سلمان بھائی سے پرسنلی جڑنے کے لیے انسٹاگرام پر آ جائیں۔ تھینک یو ویری مچ، دس از یور بوائے AZ with religious series of Pod Talks with Salman Hassan. Thank you.